فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات۔ والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان ہواؤں کی جو سہج سہج آہستہ آہستہ چلائی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفاً، اور پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، والناشرات نشراً، اور ان کی جو پھیلاتی ہیں اٹھا کر بادلوں کو، فالفارقات فرقاً، پھر جدا کرتی ہیں انہیں پھاڑ کر، فالملقیات ذکراً، پھر ڈالتی ہیں دلوں میں اللہ کی یاد، عذراً او نذراً، توبہ کے لیے یا ڈراوے کے لیے، انما توعدون لواقع، یعنی یہ ساری قسمیں کھانے کس بات پر کھائی گئی ہیں؟ انما توعدون لواقع، جس چیز سے تمہیں ڈرایا گیا ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یعنی گل لکھو یہ اور وہ ہے آخرت۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ۔ 27ویں پارے میں، پہلے 19ویں پارے میں ہم نے دیکھا کہ ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوئی، بلکہ 3 آیات، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ایک پیغمبر کا ذکر ختم ہوا تو یہ 3 آیتیں آ گئیں، دوسرے پیغمبر کا ختم ہوا تو پھر یہ 2-3 آیتیں آ گئیں۔ یہ پہلا ٹیپ کا بند تھا۔ اس کے بعد پھر سورہ قمر میں ہم نے دیکھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اس کا ٹیپ کا بند ہے۔ پھر وہ ٹیپ کا بند اپنے کلائمیکس کو پہنچا سورۃ الرحمن میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ایک اور رخ پہ جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی ہم قافیہ و ہم ردیف جملے، یعنی جو یہ ابتدائی صورتیں آ رہی ہیں تو ان میں زیادہ لٹریچر، میں نوٹ کرایا تھا نا سورۃ قاف سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ذرا اب لٹریری زبان استعمال ہو رہی ہے، محاورے استعمال ہو رہے ہیں، لفظی ترجمے سے بات بنی نہیں رہی۔ اب ذرا وہی چیز جو ہے اب اپنے ایک سٹیپ اور آگے جا رہی ہے۔ وہ سٹیپ کیا ہے کہ اب ہم قافیہ اور ہم ردیف جملے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، یعنی وہ جو لٹریچر کا ایک مزہ آتا ہے نا کہ ایک تحریر پڑھ کے اور ایک نظم پڑھ کے فرق پڑتا ہے نا، یہاں پر وہ لطف جو ہے جو ہم شاید نہیں اٹھا سکتے اجمی ہونے کی وجہ سے، لیکن عرب جو ہیں وہ جس کا مزہ اٹھاتے ہوں گے تو ان کا دل گواہی دیتا ہوگا کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے، کہ ہم تو ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ کس پر قسم کھائی؟ انما توعدون لواقع، یقیناً جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آن پہنچے گا اس دن وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ اور پوچھا جائے گا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کر رہا ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یعنی ظالم کا ہاتھ تو بھی پکڑ لیا جانا چاہیے اور نیک کو اس کا بدلہ بھی فوراً دے دینا چاہیے۔ یہ پوسٹ پونمنٹ کیوں ہے؟ اگلا جان کیوں؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور اے نبی آپ کیا سمجھے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن خرابی ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ دیکھیے عمل جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن اعمال میں بھی سب سے بڑا عمل جو ہے وہ سچائی اور حق کو حق کہنا ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی ہمارے نزدیک نیکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر سچ بولنا، چیٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ہیں اعلیٰ چیزیں۔ لیکن قرآن مجید میں آپ یہ چیز بڑی آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں تصدیق اور تکذیب یہ ہے اصل امتحان۔ جو میرے پیغمبروں کو مانتا ہے، ان کی لائی ہوئی بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ میرا ہے۔ اور دوسرا، خواہ اس میں کتنی بھی خرابیاں ہوں،
لیکن اگر وہ میرے پیغمبروں کو مانتا ہے، ان کی لائی ہوئی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ میرا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئی لائک ہم۔ اس کے مقابلے میں کوئی شخص کتنے اچھے کردار کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ میرے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور ان کی لائی ہوئی سب سے بڑی خبر کو جھوٹا قرار دیتا ہے، تو وہ بیکار آدمی ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ ہم اصولی طور پر سمجھتے ہیں کہ تمام اعمال کی بنیاد ایمان ہے، مانتے ہیں ہم، لیکن ہمارے یہ جملے کہ اسلام یورپ پہ آیا تو مسلمان اتنے بیٹھا ہے، یعنی یورپ میں رہنے والے کافروں میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہم اس بات کو نظر انداز کر کے ہم ان کا یعنی جو لیبل وہ کسی چیز کے اوپر لگاتے ہیں اندر وہی ہوتا ہے۔ میں اب اس بحث میں نہیں جا رہا وہ کیوں لگاتے ہیں، وہ انشورنس کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ باقی وہ کتنے سچے عام معاملات میں کتنے سچے ہیں اور وہ کتنے دیانتدار ہیں، 9/11 کے بعد الحمدللہ بہت حد تک ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ابھی تک ہم ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے ماننا اور نہ ماننا، تصدیق تکذیب، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو ویل یومئذ للمکذبین، اس روز خرابی ہوگی، تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہلاک کر دیا ہم نے پہلوں کو، ثم نتبعہم الاخرین، پھر انہی کے پیچھے جاتے ہیں بعد والوں کو، کذالک نفعل بالمجرمین، اور یہی ہم سلوک کریں گے مجرموں کے ساتھ آئندہ بھی۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلق من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ٹھہرائے رکھا ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں، الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک، فقدرنا، پھر دیکھو ہم اس پر قادر ہیں، فنعم القادرون، پھر کیا ہی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اب دیکھیے تکرار ہو رہی ہے ویل یومئذ للمکذبین کی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی، احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور جما دیے ہم نے اس میں لنگر بلند و بالا پہاڑوں کے، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا، چلو تم، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جہنم۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سایہ کی طرف جو 3 شاخوں والا ہوگا، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ بچانے والا آگ کے شعلوں سے۔ انہا ترمی بشرر، بے شک وہ آگ پھینکے گی ایسے انگارے، کالقصر، جو محلات جتنے اونچے ہوں گے، کانہ جمالات صفر، گویا وہ اونٹ ہوگے زرد رنگ کے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا کہ یہ بول نہیں سکیں گے۔ آج بڑیاں گلاں کر رہے ہیں ٹپ ٹپ کے، جب وہ دن آئے گا تو بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ معذرت پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم بالاولین، جمع کر دیے ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي، تو اگر تم کچھ چال چل سکتے ہو تو چلو میرے مقابلے میں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھل ہوں گے ہر قسم کے جو وہ پرسیو کریں گے، چاہت جن کی ہوگی انہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے لے لے کر اپنے کیے ہوئے اعمال، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا، کہ کھاؤ اور برت لو، قلیلاً کچھ نہ کچھ، انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین،
اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھکو تو وہ نہیں جھکتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد پھر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے اس کے بعد؟